یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کوئی بھی ظلم، غرور یا اندھیرا ایمان کے نور کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ خالق کی قدرت سب پر باری ہے، اور جس دل میں اس کی روشنی ہو وہ اندھیرے میں بھی راستہ پا لیتا ہے۔ بہت پرانی بات ہے، 8000 سال پہلے زمین کے کونے میں پہاڑوں میں چھپا ایک گاؤں زہرہ آباد تھا۔ یہ گاؤں نہریں، سبزہ، بلند چٹانیں اور جنگلی جانوروں سے گھرا ہوا تھا، مگر اس کی سب سے خاص بات اس کے لوگ تھے۔ ان کا عقیدہ عجیب تھا۔ وہ آسمان کی روحوں، پتھروں، سورج اور چاند کی پرستش کرتے تھے۔ ہر روز سورج نکلنے سے پہلے وہ دیواؤں کے بتوں کے سامنے جھکتے، ان پر دودھ چھڑکتے اور روحوں کی خوشنودی کے لیے جانور قربان کرتے۔ مگر انہی لوگوں میں سے ایک چھوٹا سا گروہ ایسا بھی تھا جو ایسے خالق کی عبادت کرتا تھا اور اس پر ایمان رکھتا تھا جو نظر نہیں آتا تھا مگر سب کچھ دیکھتا اور سنتا تھا۔ ان کا ایمان چھپا ہوا تھا، ان کی عبادتیں رات کی تاریکی میں ہوتی تھیں اور ان کی دعائیں سرگوشی میں کی جاتی تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ اگر سردار کو خبر ہوئی تو ان کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ رات کا وقت تھا، پہاڑوں کے دامن میں چھپا ہوا زہرہ آباد گاؤں خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ جھونپڑیوں میں ہلکی ہلکی روشنی جلملا رہی تھی اور دور قلعے کی بلند فصیلوں پر مشعلیں جل رہی تھیں۔ سردار قادر قلعے کی بلند چھت پر کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں غرور چمک رہا تھا۔ نیچے گاؤں میں ایک کچی جھونپڑی میں آمنہ بی بی اپنی نابینا بیٹی لیلا کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ میری بچی، آج بھی تم نے کچھ کھایا یا نہیں؟ آمنہ کی آواز میں مایوسی کی جھلک تھی۔ لیلا جو چھوٹی سی چٹائی پر بیٹھی تھی ہلکا سا مسکرا دی۔ اماں، خالق کی رحمت ہم پر ہے، وہ ہمیں بھوکا نہیں رکھے گا۔ آمنہ نے آنکھوں میں نمی چھپا کر بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ تو بہت مضبوط ہے میری بچی، میں کبھی سوچتی ہوں تجھے نظر نہ دے سکا خالق، مگر دل میں ایسی روشنی ڈال دی جو سب کو ہلا دیتی ہے۔ لیلا کی انگلیاں دھیرے دھیرے تسبیح کے دانے گن رہی تھیں۔ رات کے اندھیرے میں اس کی سرگوشیاں خالق سے جڑ جاتی تھیں۔ وہ مقدس آیات دھیرے دھیرے پڑھتی اور کمرے میں عجیب سی سکون بھری روشنی چھا جاتی۔ اس کا دل بہت نرم تھا اور اس کی آواز میں ایک عجیب کشش تھی۔ وہ بزرگوں سے خفیہ طور پر خالق کا کلام سیکھتی تھی، آیات کو یاد کرتی اور رات کے وقت اپنی ماں کے ساتھ مل کر خالق سے باتیں کرتی۔ آمنہ ایک دان پان سی عورت تھی جو ہر وقت بیٹی کے لیے فکر مند رہتی۔ وہ جانتی تھی کہ دنیا آنکھوں والوں کی ہے اور اس کی بیٹی کی بینائی نہیں، مگر اسے یقین تھا کہ لیلا میں کوئی خاص بات ہے۔ اسی رات جب آمنہ اور لیلا سوئے، لیلا نے خواب دیکھا۔ ایک سفید ریش بزرگ جن کا چہرہ چمک رہا تھا اس کے سامنے کھڑے تھے۔ بیٹی، کل صبح ندی پر جانا، وہاں خالق تمہیں رزق دے گا، ڈرنا مت، میرا پیغام سچا ہے۔ صبح ہوتے ہی لیلا نے ماں کو جگایا۔ اماں، ہمیں ندی جانا ہے، خواب میں پیغام ملا ہے۔ آمنہ حیران ہو گئی، مگر وہاں ماہی گیر ہمیں نہیں آنے دیتے، وہ ایمان والوں سے نفرت کرتے ہیں۔ لیلا مسکرا دی۔ اماں، خالق کا حکم ہے، ہمیں جانا ہے۔ ندی کے کنارے پہنچتے ہی ماہی گیروں نے انہیں حقارت سے دیکھا۔ ارے اندھی لڑکی، یہاں کیا لینے آئی؟ ایک ماہی گیر نے طنز یا ہنسی۔ لیلا نے خاموشی سے ندی کے کنارے چٹائی بچھائی، ہاتھ اٹھائے اور آیات پڑھنا شروع کی۔ کچھ ہی لمحوں میں ندی میں ہلچل سی مچ گئی۔ چمکتی مچھلیاں اچھل کر سیدھی لیلا کی خالی ٹوکری میں گرنے لگیں۔ ماہی گیر حیران ہو گئے، یہ کیسے ہوا؟ ایک بولا، یہ جادوگرنی ہے، اس نے ندی کو قابو میں کر لیا ہے۔ کچھ ہی دیر میں خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ لوگ حیران اور خوف زدہ ہو کر جمع ہونے لگے۔ زہرہ آباد کا سردار قادر ایک جابر اور ظالم شخص تھا۔ اس کی آنکھوں میں غرور، دل میں سختی اور زبان پر زہر تھا۔ وہ طاقت کا بھوکا تھا۔ اپنے قلعے میں بیٹھ کر وہ گاؤں والوں کو حکم دیتا، انہیں کانپنے پر مجبور کر دیتا۔ اس نے ایمان والوں کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ ان کے گھروں پر نظر،
کھیتوں پر قبضہ، بچوں پر تشدد، سب اس کے ظلم کا حصہ تھا۔ سردار قادر قلعے میں بیٹھا تھا جب سپاہی آ کر بولے، سردار، وہ نابینا لڑکی ندی میں معجزہ ہوا ہے، سب گاؤں میں اس کی بات ہو رہی ہے۔ اس نے پوری بات آ کر بیان کی۔ قادر نے مٹھی بھینچ لی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اندھی لڑکی میرے اختیار کو چیلنج کرے، لے آؤ اسے میرے سامنے۔ بازار میں ہجوم اکٹھا تھا۔ جب قادر خود وہاں پہنچا، تو ہی ہے وہ جس نے یہ سب کیا؟ اس نے غرور سے پوچھا۔ لیلا نے نڈر ہو کر کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، میرا خالق سب کرتا ہے۔ قادر کے چہرے کا غصے سے رنگ بدل گیا۔ لے چلو اسے قلعے میں۔ قلعے میں اندھیری کوٹری میں لیلا کو بند کر دیا گیا۔ قادر نے زنجیروں میں بند ایک دیو ہیکل سانپ ظلم کے پنجرے میں اسے پھینکوا دیا۔ سپاہی ہنس رہے تھے، اب اس کا کیا حال ہوگا؟ لیکن جیسے ہی لیلا نے آیات پڑھنا شروع کی، سانپ اس کے سر پر لہرانے لگا جیسے سجدہ کر رہا ہو۔ قادر نے پھر حکم دیا، شیر چھوڑ دو۔ دو خوفناک شیر دھاڑتے ہوئے آئے، مگر لیلا کی آواز سنتے ہی وہ نرم ہو گئے، اس کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ قلعے کے سب لوگ سہم گئے۔ قادر کے چہرے پر خوف اور حیرت کا ملا جلا رنگ تھا۔ قادر نے آخری کوشش کی، اسے ندی میں پھینک دو، دیکھتے ہیں خالق کیسے بچاتا ہے۔ سپاہی لیلا کو اٹھا کر ندی میں پھینکنے ہی والے تھے کہ اچانک ندی میں زلزلہ سا آیا۔ ایک سنہری مچھلی پہاڑ جتنی بڑی پانی سے ابھری اور لیلا کو اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا۔ آسمان پر بجلیاں چمکنے لگیں، زمین ہلنے لگی، لوگ چیخنے لگے، یہ خالق کا معجزہ ہے۔ قادر کے قدموں سے زمین نکل گئی، وہ گھٹنوں کے بل گر گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اے خالق، میں نے ظلم کیا، مجھے معاف کر دے، میں اپنا غرور چھوڑتا ہوں۔ دور پہاڑوں سے حکیم آ گئے، جنہوں نے برسوں سے گوشہ نشینی اختیار کر رکھی تھی۔ وہ گاؤں واپس آئے اور قادر اور لیلا کا نکاح خالق کے نام پر پڑھایا۔ لیلا نے گاؤں کی عورتوں اور بچیوں کو مقدس کلام سکھانا شروع کیا۔ قادر نے ظلم چھوڑ دیا، قلعہ ایمان کا مرکز بن گیا۔ ندی ہمیشہ بری رہنے لگی اور شیر گاؤں کے محافظ بن گئے۔ زہرہ آباد ایک نئی جگہ بن چکا تھا، وہ جگہ جہاں ایمان، روشنی اور خالق کی محبت ہمیشہ کے لیے غالب آ گئی تھی۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔